عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 42 کی تفسیر ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَلَا اور نہ تلبسو تم ملاؤ حق کو بالباطل ساتھ باطل کے وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور نہ تم چھپاؤ حق کو وَأَنْتُمْ حالانکہ تم تعلمون علم رکھتے ہو۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ تم حق اور باطل کی آمیزش نہ کرو، یعنی حق کو باطل کے ساتھ ملا کر پیش نہ کرو اور جانتے بوجھتے سچی بات کو نہ چھپاؤ، کیونکہ جب بھی کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے وہ پہلے تو بڑے اچھے طریقے سے قرآن و سنت کے مطابق بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اس مسئلے کا رخ جو ہے وہ یعنی باطل کی طرف پھیرتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی طرف قائل مائل کرنے کے لیے وہ غلط مسائل بیان کرنے شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اے لوگو تم حق اور باطل کو گڈمڈ کر کے پیش نہ کرو اور لوگوں سے حق بات کو نہ چھپاؤ، جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ حق کو چھپانا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کے باوجود اگر تم اللہ کے یعنی احکامات کو چھپاؤ گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھپاؤ گے تو اس کا بہت سخت گناہ ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 آدمیوں کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایک تو وہ اہل کتاب جو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، پھر ان کی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرماتا ہے، ایک اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور دوسرا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ دوسرا وہ غلام جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی حق ادا کرے، اس کو بھی اللہ دوہرا اجر دیتا ہے۔ تیسرے وہ شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہو جس سے وہ محبت کرتا ہو، اسے اچھی طرح ادب سکھائے، پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ دنیا کے مال کی خاطر حق بات کو نہیں چھپانا، بلکہ قرآن و سنت کی بات کو واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور قائم کرو نماز کو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ کو، وَارْكَعُوا اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے وعدے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر یہ تینوں کام اہتمام سے کرو۔ اس آیت سے باجماعت نماز کی تاکید ظاہر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ ایندھن کا حکم دوں وہ اکٹھا کیا جائے، پھر نماز کا حکم دوں اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو امامت کروائے، پھر ان آدمیوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان سمیت ان کے گھروں کو میں جلا دوں، یعنی آگ لگا دوں جو مسجد میں حاضر ہو کر باجماعت نماز ادا نہیں کرتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الاذان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اذان سنے اور سن کر نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے تو اس کی نماز نہیں مگر کسی عذر سے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے اس کے پاس کوئی ضروری تو پھر تو اس کو اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے گا، لیکن اگر عذر کوئی نہیں ہے، بغیر عذر کے وہ بیٹھا رہے، سویا رہے، یا گھر میں مہمان آ گئے ان کے ساتھ لگا رہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنی نماز باجماعت اگر ضائع کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ نماز اور زکوٰۃ ہر زمانہ میں دین اسلام کے اہم ارکان رہے ہیں، تو یہ ارکان جو ہیں وہ سب کے لیے تھے، لیکن یہود میں نماز باجماعت کا اہتمام نہیں تھا اور ان کی نماز میں رکوع بھی نہیں تھا۔
یہود نے نماز ادا کرنا بالکل ہی چھوڑ دیا ہوا تھا اور زکوٰۃ ادا کرنے کی بجائے وہ سود کھانا شروع کر دیتے تھے۔ اس آیت میں انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اب تمام امور میں نبی آخر الزماں کی اتباع کرو، یعنی جو پہلی آپ پر وحی نازل ہوئی تھی آپ کے نبی پر، تو ان پر تو آپ نے عمل نہیں کیا اور آپ لوگوں نے نمازیں بھی ادا نہیں کی، زکوٰۃ بھی نہیں ادا کی اور نفلی صدقہ بھی نہیں کیا، اور اسی طرح یعنی سود کھانا شروع کر دیے نافرمانی کرتے ہوئے۔ تو اب آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے اے بنی اسرائیل کہ تم تمام کاموں میں نبی آخر الزماں کی پیروی کرو۔ اس آیت اور اس سے اگلی 3 آیات میں خطاب یہود اور مسلمانوں میں مشترک ہے، یعنی دونوں کو برابر خطاب کیا جا رہا ہے، یہودوں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی۔ ہماری شریعت میں بھی نماز باجماعت ادا کرنا بہت فضیلت کی بات ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، اور بلا عذر نماز ترک کرنا یا جماعت ترک کرنا کبیرہ گناہ ہے، جیسے کہ حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے۔ نماز باجماعت کی فضیلت اور فوائد یہ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان ہے۔ دیکھیں، ایک بندہ اکیلا نماز پڑھتا ہے اس کو 1 نماز کا اجر ملتا ہے، جبکہ ایک بندہ جماعت سے نماز پڑھتا ہے اسے 27 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں، اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر اگر وہ یعنی نماز کے لیے نہ آئے، جیسے میں نے ابھی حدیث بیان کیا کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ انہیں جماعت میں شامل ہونے پر ایک موٹی ہڈی یا 2 اچھے کھر مل جائیں، ایک موٹی ہڈی یا 2 اچھے کھر ملیں گے تو عشاء کی نماز میں ضرور آتے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نماز کے فضائل اور اس کی اہمیت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بھلا دیکھو اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ ہر روز نہائے تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل کچیل رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رضی اللہ عنہم نے کہ یا رسول اللہ، نہیں، کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی وجہ سے انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کی۔ یعنی جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو عشاء سے لے کے فجر تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ظہر کی پڑھتا ہے تو فجر سے لے کے ظہر تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، عصر کی پڑھتا ہے تو ظہر سے لے کے عصر تک، اسی طرح مغرب کی تو عصر سے لے کے مغرب تک کے گناہ، اور اسی طرح عشاء پڑھتا ہے تو مغرب سے لے کے عشاء تک کے تمام گناہ بندے کے جو صغیرہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نماز اپنے سے پہلی نماز تک کے، جمعہ اپنے سے پہلے جمعہ تک کے، اور رمضان اپنے سے پہلے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے اس دن نہ نور ہوگا، یعنی کوئی نور، کوئی روشنی نہیں ہوگی، نہ برہان ہوگی اور نہ نجات ہوگی، یعنی جہنم سے نہیں بچ سکے گا۔ اور قیامت کے دن وہ جو بے نماز ہوگا وہ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے حد کا ایک گناہ کیا ہے، مجھے حد لگا دیجیے تاکہ میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ نہیں پوچھا، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ وہ شخص پھر کھڑا ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے ایک حدی گناہ کیا ہے، یعنی ایسا گناہ کیا جس پر مجھ پر اللہ کی حد نافذ ہوتی ہے، اور وہ حد نافذ ہوگی تو میرا گناہ معاف ہوگا، تو مجھ پہ حد قائم کر کے میرے گناہ کو معاف کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کتاب اللہ کے مطابق مجھے سزا دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ وہ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ میں نے پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بس اللہ تعالیٰ نے تیرا گناہ اور تیری سزا کو معاف کر دیا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت میں نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے، اور اس میں یہودیوں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی مشترکہ خطاب کیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اَتَأْمُرُونَ کیا تم حکم دیتے ہو، ناسا لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو، وَأَنْتُمْ حالانکہ تم تَتْلُونَ الْكِتَابَ پڑھتے ہو یعنی تلاوت کرتے ہو کتاب کی، افلا کیا پس لا نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے، یعنی لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہو اور خود بھول جاتے ہو کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم بھی موجود ہے۔ بنی اسرائیل لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیکی کا حکم دیتے اور خود عمل نہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ آر دلائی کہ تم خود تو نیکیاں نہیں کرتے، لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو، تم خود تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے لیکن لوگوں کو جو ہے نا وہ یعنی ایمان لانے کا کہتے ہو۔ تو اب مسلمانوں کا حال بھی بنی اسرائیل جیسا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے مسلمانوں پر۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو شخص خود عمل نہ کرے وہ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم نہ دے، کیونکہ یہود کو اس بات پر آر دلائی تھی کہ وہ عمل نہیں کرتے تھے، اس پر آر نہیں دلائی گئی تھی کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد اس حدیث کا یہ ہے کہ ایک بندہ جو عالم دین ہے یا جو دین کا علم رکھتا ہے، چاہے تھوڑا ہی رکھتا ہے، اگر وہ خود کسی چیز پر عمل نہیں کر رہا تو وہ دوسرے کو دیکھتا گناہ کا کام کرتے، تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں خود عمل نہیں کرتا میں اس کو کیسے کرواؤں، بلکہ اس کو نیکی کا حکم کر دینا چاہیے، چاہے وہ خود نہیں بھی کر رہا۔ ہو سکتا ہے کسی کو نیکی کا حکم کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو بھی نیکی کرنے کی توفیق دے دے۔ جو شخص دعوت دے کر خود عمل نہ کرے اسے دوسروں سے زیادہ سزا ملے گی۔ یہ بھی بات ضرور ہے کہ جو بندہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا اور اپنی جانوں کو بھول جاتا ہے اور لوگوں کو نیکی کا حکم کرتا ہے تو انہیں ڈبل سزا ملے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اس کی انتڑیاں آگ میں نکل کر ڈھیر ہو جائیں گی، وہ ان کے گرد ایسے گھومے گا جیسے گدھا اپنی چکی کے گرد گھومتا ہے۔ آگ والے اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے فلاں تیرا کیا معاملہ ہے، کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور ہمیں برائی سے منع نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود وہ کام نہیں کرتا تھا، اور تمہیں برائی سے تمہیں منع کرتا تھا اور خود اس کا ارتکاب کرتا تھا، یعنی میں تمہیں برائی سے منع کرتا تھا لیکن خود وہ برائیاں کیا کرتا تھا۔ تو اس سے یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو لازمی طور پر جو ہے نا وہ جب دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اس کو خود بھی عمل کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے خود عمل نہیں کر پا رہا تو اس کو دوسروں کو حکم ضرور کرنا چاہیے، ممکن ہے اس نیکی کی بنا پہ اللہ اس کو بھی نیک اعمال کی توفیق دے دے۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بعض یہودی علماء اپنے عزیزوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے ان کو کہتے ہوتے تھے کہ اسی دین پر یعنی دین اسلام پر قائم رہو، یعنی جو دین ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا کہ اس پر قائم رہو، قرآن و سنت پر، کیونکہ یہ دین برحق ہے۔ مگر بعض دنیاوی مفادات کی بنا پر خود مسلمان نہیں ہوتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے، تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور یہ حکم سب کے لیے عام ہے، امت محمدیہ کے لیے بھی یہ حکم عام ہے۔ ایسا نہ ہو کہ امت کے علماء خود تو عمل نہ کریں لیکن لوگوں کو جو ہے نا وہ اس کی تلقین کرتے رہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم عام کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے اور خود عمل نہیں کرتے بلکہ تمہیں خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔
وَاسْتَعِینُوا اور مدد طلب کرو بالصبر ساتھ صبر کے، والصلاۃ اور نماز کے، وَإِنَّهَا اور بے شک وہ یعنی نماز، لَکَبِیرَۃٌ البتہ بڑی بھاری ہے، الا مگر علی الخاشعین خشوع کرنے والوں کے لیے، علی الخاشعین اوپر خشوع کرنے والوں کے۔ اس آیت میں مصیبت اور پریشانی کی حالت میں صبر اور نماز کو اپنا شعار بنانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی یاد میں جس قدر طبیعت مصروف ہو اسی قدر دوسری پریشانیاں خود بخود کم ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں صبر سے روزہ بھی مراد لیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارک تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو خود بھی نماز میں مشغول ہوتے اور اپنے اہل بیت کو بھی اس کی دعوت دیتے۔ اور صبر کسے کہتے ہیں یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ سماعت کیجئے گا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت پر گزر ہوا جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ وہ کہنے لگی جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں مجھ جیسی مصیبت تو پیش آئی نہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ بات کہنے لگی کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں مجھ جیسی مصیبت تو پیش آئی نہیں ہے۔ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہ تھی کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، البتہ اسے لوگوں نے بتایا کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہیں آپ نے یہ بات کہی ہے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہوئی، وہاں کوئی دربان موجود نہ تھا۔ وہ اندر جا کر کہنے لگی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہ تھا، میں صبر کرتی ہوں، یعنی اب میں صبر کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو اس وقت کرنا چاہیے جب صدمہ شروع ہو، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صبر وہ ہے جو صدمے کی ابتدا میں کیا جائے، بعد میں تو انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس وقت تم نماز قائم کیا کرو، اللہ سے نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کیا کرو۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر تھوڑا صبر بھی کرو، کیونکہ ہر چیز کا حل اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے۔ بے صبری کا مظاہرہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ملتا، الٹا اللہ تعالیٰ اس بندے پہ ناراض ہوتا ہے۔ اہل علم نے فرمایا کہ صبر 3 قسم پر ہے، مصیبت پر صبر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر اور نافرمانی سے بچنے پر صبر۔ نماز کی پابندی ویسے تو ایک نہایت مشکل ذمہ داری ہے، مگر جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، آخرت کا یقین ہے، ان پر یہ بھاری نہیں ہوتی، یعنی جو اپنے دل کی محبت سے نماز کو ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توفیق بھی عطا کر دیتا ہے اور اس کے لیے نماز پڑھنی مشکل نہیں ہوتی۔ لیکن جو اسے مشکل سمجھتے ہیں وہ وہی سمجھتے ہیں جن کو یہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، پھر قیامت کے دن اٹھنا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، اور ہم اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو انسان کا سب سے پہلا جو حساب ہے وہ تو نماز ہی کے بارے میں ہوگا۔ اگر اسی میں فیل ہو گیا تو باقی تو سارے امتحانات، چاہے اس نے مکمل حج کیے ہوں گے یا زکوٰۃ دی ہوگی یا صدقے دیے ہوں گے یا عمرے کیے ہوں گے، وہ تو قبول ہی نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ بے نماز کا اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول کرتا ہی نہیں ہے نیکی کا۔ تو یہاں ظن سے مراد یقین ہے، ٹھیک ہے، یعنی آخرت پر یقین رکھنا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ الذین وہ جو یظنون یقین رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور بے شک وہ الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جن لوگوں کو یقین ہے کہ ہم نے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے اور ہماری رب کو سے ملاقات ہونی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے پوچھنا ہے، اگر ہم نے نمازیں نہ پڑھی، ہم نے احکام شریعت پر عمل نہ کیا، تو پھر وہ تو ظاہری بات اللہ سے ڈرتے ہوئے تمام احکام پر عمل کرتے ہیں، الا یہ کہ کوئی عاجز آ جائے۔ تو باقی یہ ہے کہ وہ نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، لیکن جن کو یقین ہی نہیں ہے ہم نے مر کے اللہ کے آگے حساب دینا ہے، شعور ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے قرآن پاک کا یا قرآن و سنت کا، تو وہ پھر لاپرواہیاں کرتے ہیں، وہ نمازیں چھوڑتے ہیں، وہ کوتاہیاں کرتے ہیں۔ تو جن کو یقین ہے ہم نے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے، تو وہ پھر نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اس رکوع نمبر 5 میں ہمیں جو سبق دیا گیا ہے یا جو ہمیں نصیحتیں کی گئی ہیں، تو اس کا خلاصہ اور سبق یہ ہے کہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کی ماضی کی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے نصیحت فرماتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے عہد یاد دلاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور رسولوں پر ایمان لائیں۔ انہیں یہ بھی ہدایت دی گئی کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملائیں اور نہ حق بات کو چھپائیں۔ بنی اسرائیل کو تاکید کی گئی کہ دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھنا اس کے اہم اسباق میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار احسانات کیے، اس لیے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایمان اور عمل کا تعلق صرف نصیحت کرنا کافی نہیں، خود بھی ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے جو دوسروں کو کہی جائیں۔ نمبر 3 ہے نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت۔ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا دین کے بنیادی ارکان ہیں، ان کا اہتمام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 4 ہے حق بات کو نہ چھپانا۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام اور سچائی لوگوں تک پہنچانی چاہیے اور دین میں ملاوٹ یا حق پوشی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 5 ہے صبر اور نماز سے مدد لینا۔ مشکلات اور آزمائشوں میں صبر اور نماز انسان کے لیے سہارا اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس وقت موجودہ معاشرے کے لیے سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 5 میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جب معاشرہ اخلاقی، روحانی اور سماجی مسائل کا شکار ہے، اس رکوع میں ہمیں چند بنیادی اور قیمتی ہدایات ملتی ہیں جو ہمارے معاشرتی نظام کو سنوار سکتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ نعمتوں کا شکر اور اللہ سے وفاداری کرنا۔ موجودہ دور میں لوگ مادی آسائشوں میں الجھ کر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ رکوع ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور اس کے احکامات کی پیروی بھی کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 2 ہے قول و فعل میں تضاد ختم کرنا، یعنی یہ نہ ہو کہ ہم کہیں کچھ اور کریں کچھ۔ آج اکثر لوگ دوسروں کو نیکی کی تلقین تو کرتے ہیں مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس رکوع میں واضح کیا گیا ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، پھر دوسروں کی اصلاح کرنی چاہیے، یعنی ان کو نصیحت کرنی چاہیے۔ نمبر 3 ہے حق بات کو نہ چھپانا۔ معاشرے میں سچائی اور حق بات کو چھپانے یا غلط بات کو فروغ دینے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے مفاد کی خاطر لوگوں کو غلط مسائل بتا کر اور کچھ ایسی جماعت جو حق پر جمی ہوئی ہے ان کے خلاف کرتے ہیں اور ان کے بارے میں غلط نظریات رکھتے ہیں، اور یہ چیزیں اس وقت بہت بڑھ چکی ہوئی ہیں۔ تو یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں حق اور سچائی کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے وہ ہمارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو سکتا ہے کسی مقام پر ہم خود غلط کام کر رہے ہوں، لیکن بجائے اس کی کہ ہم لوگ یعنی دوسروں کو منع کریں، بلکہ ہمیں اپنے کو آپ کو بھی یعنی ایسی چیزوں سے روکنا چاہیے اور ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے کہ واقعی یہ غلطی میرے اندر موجود تھی اور میں اب یہ قرآن و سنت کے احکامات کو سیکھنے کے بعد چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہوں اور ایمان والوں میں شامل ہوں، جیسے انہوں نے کہا تھا سمعنا و اطعنا، اے اللہ ہم نے سن بھی لی ہے اور ہم نے اس کی اطاعت بھی کر لی ہے۔ نمبر 4 ہے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنا۔ موجودہ معاشرتی بگاڑ کا ایک بڑا سبب نماز اور زکوٰۃ سے غفلت ہے۔ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور زکوٰۃ سے معاشرے میں عدل، محبت اور بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 5 ہے صبر اور نماز کے ذریعے مشکلات کا حل۔ آج کے تیزی سے بدلتے اور مشکل حالات میں لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر مشکل میں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ یہی اصل سہارا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی سہارا نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ہمارا معاشرہ اس رکوع کی تعلیمات کو اپنائے تو باہمی محبت، ایمانداری، عدل اور اللہ سے تعلق مضبوط ہو سکتا ہے، ہم بہتر فرد اور معاشرہ بن سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نزعت أسرار قلبي وجدت